الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی ابتدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے، اور پھر 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کا دن، جو پچھلی امتوں میں بھی کافی قدر و منزلت والا رہا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مہمان لامقام، محبوب کبریا، سہارہ بے کساں، نور برنور، نور علی نور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر اہل بیت اور عظیم صحابہ کی عظیم قربانیوں اور شہادت کا دن ہے۔ حضرات گرامی القدر، کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے۔ کربلا نہ صرف ہمیں ایک فلسفہ حیات دیتی ہے بلکہ نظریہ حیات بھی دیتی ہے۔ کربلا وہ درسگاہ ہے کہ جو انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جو انسان کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جو انسان کو باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جو انسان کو بے سر و سامانی کے اندر بھی اللہ پہ توکل کر کے میدان عمل میں اترنے کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی ہر ایک چیز کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جو ہمیں اس بات کا درس بھی دیتی ہے کہ آپ کے حق پہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لشکروں کے لشکر ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ درس بھی دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ افراد کی زیادتی، صرف افراد کی زیادتی آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر کبھی کبھار ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں پہ حق اور سچ کو میدان عمل میں بے سر و سامانی کے اندر بھی اترنا پڑتا ہے۔ میں کربلا کا اور ان اتنی عظیم شہادتوں کا اور کون کون سا فلسفہ بیان کروں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی اتنی عظیم شہادتوں کا، قربانیوں کا اور عشق حسین کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ آیا کیا صرف اتنی عظیم قربانیوں کا اور حضور کے نواسے کی محبت کا صرف محض اتنا تقاضا ہے کہ صرف محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کو حسین کی محبت اور ان کی یاد کے ساتھ جوڑ دیا جائے بس؟ یا پھر صرف اتنا تقاضا ہے کہ محرم کے 10 دنوں کو خاص مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے خاص انداز میں گزار لیں اور 11ویں دن اپنی زندگی پھر اسی مقام پہ آ جائے؟ یا آیا پھر یہ کوئی کلچرل فیسٹیول ہے کہ جس کو ایک خاص ترتیب سے منانا ہے اور 11ویں دن ہماری زندگی میں بغیر کوئی ایک آنے کا فرق بھی نہ آئے، کوئی چینج نہ آئے؟ تو حضرات گرامی القدر، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مقام ہے، یہ خود احتسابی کا مقام ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم جن ان عظیم ہستیوں کے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، آیا ہم ان محبتوں کے دعووں میں پکے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی عظیم محبت، کہ اگر حسین کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت، اہل بیت اور صحابہ کی محبت جس کے ہم دعوے دار ہیں، آیا ہم اس دعوے میں پکے سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر تو یہ محبت مجھے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہ بنا سکی، اگر تو یہ محبت مجھے باطل کے خلاف ڈٹ جانے کے قابل نہ بنا سکی، اگر یہ محبت مجھے بستروں سے اٹھا کر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے کے قابل نہ بنا سکی، اگر یہ محبت مجھے غصے کے عالم میں اپنی ذات پہ قابو کرنے کے قابل نہ بنا سکی، اگر یہ محبت مجھے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اور ان کی خوشنودی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے قابل نہ بنا سکی، اگر یہ محبت مجھے اپنے 2 ٹکے کے فائدے کی خاطر کسی دوسرے کو نقصان دینے سے روکنے والا نہ بنا سکی، یا یہ مجھے نہ روک سکی، تو یقین مانیے ہم ابھی اپنے محبتوں کے دعووں میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ اپنی ذات کے اوپر، اپنی نفس کے اوپر بہت کچھ کرنے کا مقام ہے۔ کیوں یاد رکھیے گا کہ ہم جب دعوی محبت کرتے ہیں تو دنیا میں ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اسی طرح دعوی محبت بھی دلیل محبت چاہتا ہے۔ اب جن محبتوں کے ہم دعوے دار ہیں، اب کیا ہم اس کا دعویٰ دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کی دلیل ہوتی کیا ہے؟ انسان جب بھی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کا دعویٰ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ محبوب کی چاہت ہی اس کی چاہت ہوتی ہے، محبوب کی پسند ہی اس کی پسند ہوتی ہے، محبوب کی ناپسند ہی اس کی ناپسند ہوتی ہے۔ گویا انسان کا اپنا باقی کچھ نہیں بچتا محبت کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حسین کی محبت کے دعوے دار تو بن گئے، مگر کیا ہم نے حسین کی چاہت کو اپنی چاہت کے اوپر
ترجیح دی ہے کہ ہم نے حسین کی پسند ناپسند کو اپنی پسند ناپسند پہ ترجیح دی ہے؟ کیا جس طرح حسین اللہ اور اس کے رسول کی حق کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیا میں اور آپ اس وقت اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں پھر تو ماشاءاللہ یہ محبت کامل ہے، اور اگر نہیں ہے تو یقین مانیے ہماری محبتوں میں بھی بڑی نقص ہیں، ہمیں اپنی محبتوں پہ بھی بڑا کام کرنا ہے۔ آئیں پھر اپنی ذات کا احتساب بھی کریں، اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں ہم، کہ تاکہ ہم حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ اکرام کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم کامل ہو جائیں۔ کامل تو ہونا مشکل ہے، مگر کم از کم ان کے محبت والوں میں ہمارا نام تو داخل ہو جائے۔ ہم اپنی طرف سے اتنی صحیح تو کریں کہ کم از کم اللہ اور اس کے رسول کل قیامت کے دن ہمیں اس اپنی کوشش کے تئیں ہمیں قبول و منظور کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان دنوں کو محض دن سمجھ کر منا بیٹھیں اور اس کے بعد زندگی میں نہ کوئی تبدیلی، نہ کوئی محبت کے اثرات دکھائی دیں، نہ کوئی عشق حسین کے اثرات دکھائی دیں، نہ کوئی حسینی کردار ہم میں پیدا ہو، اور نہ حضور کی محبت کا کوئی تقاضا ہم سے پورا ہو سکے۔ تو میں آج کی ویڈیو کو جو واصف علی واصف صاحب نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے، میں ان کے ساتھ ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں: حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل، حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل، یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی۔